یزید ابن معاویہ نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے معاویہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ یزید کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کو اپنے بیٹے معاویہ سے بے حد محبت تھی۔ اس کی تعلیم و تربیت بھی شہزادوں کی طرح کی گئی۔ یزید چاہتا تھا کہ اس کا یہ بیٹا اس کا حقیقی جانشین بنے۔ یزید نے حکومت سنبھالتے ہی اپنے بیٹوں خالد اور معاویہ کو اس وقت کے بہترین استاد عمر المقصوص کے مکتب میں 3 سال کے لیے بھیج دیا۔ ناظرین، شیخ عمر المقصوص بھی جانتے تھے کہ یزید کا جانشین معاویہ ابن یزید ہے، اس لیے انہوں نے اس کی تربیت پر خوب محنت کی۔ جب واقعہ کربلا پیش آیا تو شیخ المقصوص کو بہت تکلیف پہنچی، کیونکہ آپ کا دل محبت اہل بیت سے سرشار تھا اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت فرماتے تھے۔ اس لیے آپ نے یزید کے ان دونوں بیٹوں کو عظمت اہل بیت کی تعلیم دی اور یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا، بس میرے اہل بیت سے محبت کرنا۔ ایک طرف کربلا کا واقعہ پیش آیا اور جگہ جگہ یزید کے خلاف بغاوتیں اٹھنے لگی، تو وہیں دوسری طرف معاویہ جو یزید کا جانشین تھا، اس کی تربیت ایک سچے عاشق رسول کر رہے تھے۔ واقعہ کربلا کے تیسرے سال سن 663 عیسوی میں یزید عبرتناک موت سے دوچار ہوا تو معاویہ ابن یزید بھی کچھ عرصہ کے بعد تخت نشین ہو گیا۔ جیسے ہی معاویہ ابن یزید تخت پر بیٹھا تو استاد کی محنت رنگ لانے لگی اور اس نے آتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کی اور محض 40ویں دن لوگوں کو اپنی طرف سے آزاد کر دیا۔ ناظرین، یزید کا بیٹا معاویہ ابن یزید نوجوان تھا اور جوانی کی حکومت کا ایسا دور ہے جب انسانی خواہشات عروج پر ہوتی ہے۔ یزید کا جانشین ہونا اور پوری اسلامی مملکت پر حکمرانی کرنا اپنی تمام جائز و ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہترین موقع تھا، مگر معاویہ ابن یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کی اور حالات کا بہت باریک بینی سے جائزہ لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے باپ نے اسلام اور مسلمانوں کو کس قدر عظیم نقصان پہنچایا ہے، تو اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک دوراہے پر کھڑا ہے کہ حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھالے اور ظلم و ستم اور عیش و عشرت کا بازار گرم کرے، یا تخت و تاج کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ان ہولناک گناہوں اور ان کے دردناک عذاب سے دور رکھے۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر ہی لیا۔ اس کا فیصلہ ان کی تعلیمات اور ایمان کے طفیل ہی ممکن ہوا جو اس کے رگ و پے میں شامل ہو چکا تھا۔ اس نے حکومت کے عہدیداروں اور عوام کو مسجد میں جمع کر دیا اور پھر خود منبر پر جا بیٹھا اور اس نے اپنی تقریر میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد کی اور اس کے بعد رسول کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ اور ان کی آل پر درود بھیجا، اور پھر کہنے لگا، میرے باپ یزید ابن معاویہ کو جب حکومت ملی تو وہ اپنے اعمال اور بدکرداری کی وجہ سے ہرگز اس کا اہل نہیں تھا، لیکن وہ اس پر زبردستی قابض رہا اور اس کا نفس اس سے بدترین کام کرواتا رہا اور وہ اپنے برے کاموں پر فخر بھی کرتا تھا، اور اس نے خدا کی بتائی ہوئی حدود سے تجاوز کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اس نے بدترین ظلم کیے، لیکن اس کی حکومت کی مدت بہت کم تھی اور بہت جلد اس کی شرمناک زندگی کا خاتمہ ہو گیا، اور آج وہ اپنے اعمال کے حساب کتاب میں الجھا ہوا ہوگا۔ جب معاویہ ابن یزید کی بات یہاں تک پہنچی تو اس کی زبان رک گئی اور کافی دیر تک وہ روتا رہا، اور اس کے بعد وہ دوبارہ لوگوں سے مخاطب ہوا۔ ناظرین، یزید کے بیٹے معاویہ نے کہا، اے لوگو، میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتا اور نہ ہی تمہاری دوستی کا طوق اپنے گلے میں ڈالوں گا۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ حکومت شہزادہ حسین زین العابدین کے حوالے کر دی جائے، یا اب تم جو بہتر سمجھو وہ کرو، یا وہ حکومت کرے جس کا تم انتخاب کرو۔ میں اپنی بات سے تم لوگوں پر سے ہاتھ اٹھاتا ہوں اور اس خلافت کو چھوڑتا ہوں۔ ناظرین، معاویہ ابن یزید کے ان جملوں نے مجلس میں ایک طوفان برپا کر دیا۔
کیوں یزید کے بیٹے معاویہ ابن یزید نے حکومت کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد بنو امیہ نے اموی شہزادے مروان ابن حکم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اسے تخت پر بٹھا دیا۔ مروان نے اپنا دارالحکومت مستقل طور پر دمشق منتقل کر دیا۔ ناظرین، بنو امیہ نے شیخ عمر المخصوص کو زندہ درگور کر دیا کہ تم نے کیوں یزید کے بیٹے کی ایسی تربیت کی کہ اس نے بھرے دربار میں بنو امیہ کو رسوا کر دیا۔ چنانچہ اس کے چند دن بعد معاویہ ابن یزید کو زہر دے دیا گیا۔ ناظرین، 685 عیسوی تک مروان بن حکم نے حکومت کی۔ اس کے مرنے کے بعد مروان کے بیٹے عبد الملک بن مروان نے 685 سے 705 عیسوی تک ایک طویل عرصہ حکومت کی۔ پھر 705 عیسوی سے 715 عیسوی تک عبد الملک کے بیٹے ولید ابن ملک نے حکومت کی۔ اس کے دور میں سندھ، اندلس اور دیگر بہت سی ریاستیں فتح ہوئی تھیں۔ 715 سے 717 تک ولید بن عبد الملک کے بھائی سلیمان بن عبد الملک نے حکومت کی اور 717 میں عمر بن عبدالعزیز معجزانہ طور پر تخت نشین ہوئے، لیکن ان کو بھی زہر دے دیا گیا۔ 720 تا 724 تک ولید بن عبد الملک اور سلیمان بن عبد الملک کے بھائی یزید بن عبد الملک نے حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھالے رکھی۔ اس کے بعد ہشام بن عبد الملک، ولید بن یزید، ابراہیم بن ولید اور مروان بن محمد بن ترتیب کی حکومت رہی۔ ناظرین، سن 750 عیسوی میں بنو امیہ کی حکومت کا تختہ بنو عباس نے الٹ دیا۔ بنو امیہ کا آخری حکمران ثانی انتہائی سست اور بزدل حکمران تھا، جس نے ابو مسلم خراسانی کے ہاتھوں شکست کھائی، اور یوں بنو عباس کی حکمرانی شروع ہو گئی۔ ناظرین، تاریخ کی کتابوں میں درج ہے کہ ابو مسلم خراسانی نے بنو عباس کے ابو جعفر المخصوص اور اس کے بھائی کو حکمرانی سونپ دی۔ اس طرح بنو عباس کے پہلے حکمران نے بنو امیہ کا نام و نشان مٹانے کی قسم کھائی۔ بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور کربلا کے واقعہ میں ملوث افراد کو پہچاننا اور ان کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح بنو عباس کے حکمران نے یزید کی قبر کو بھی کھدوایا، اور یہ کام اس نے اپنی نگرانی میں کروایا۔ وہ چاہتا تھا کہ یزید کو قبر سے نکالے اور اس کی لاش کو سولی پر لٹکا دے۔ چنانچہ یزید کے مرنے کے 65 سال بعد اس کی قبر کو اس وقت کے حکمران ابو جعفر عباس کی نگرانی میں کھدوایا گیا، مگر جب قبر کو کھولا گیا تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ قبر میں کچھ لکڑیاں ہیں اور ایک بدصورت کتا ہے، اس کے سوا کچھ نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آل رسول سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔